آپ دیکھ رہے ہیں ہمراز دیوانی دوسری قسط۔ افرا دھیرے سے بولی۔ حیا نے پلٹ کر اس ہینسم بندے کو دیکھا، مگر وہ جیسے ایک دم پتھر بن گئی۔ سانسیں رکنے سی لگی، پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ سامنے وہی تھا، ساحل والا اجنبی، وہی اجنبی جس کی وہ ان لمحوں میں ہمراز بنی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ کچھ لمحے لگے اسے خود پر قابو پانے میں کہ ادھر کیش کاؤنٹر پر اس کی باری آ گئی۔ سامنے کھڑا سکندر ایک ٹک اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جو اس سے پھر ٹکرا گئی تھی۔ اسے ایک پل نہیں لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو سب سے الگ دکھائی دیتی تھی۔ سکندر اسے ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان لیتا، وہ اتنی ہی الگ تھی۔ شاید وہ بھی اسے پہچان چکی تھی، اسی لیے اسے دیکھتے ہی گمسم سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ موجود لڑکی کی باتیں بھی بڑے غور سے سن رہا تھا۔ پیمنٹ کر کے وہ افرا کے ساتھ باہر آ گئی۔ سکندر اس کے پیچھے تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ جی، کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ حیا نے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ اسے پتا تھا وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گا۔ لگتا ہے آپ بھی پہچان گئی ہیں مجھے، اسی لیے اتنی کمزور ایکٹنگ کر رہی ہیں اجنبی بننے کی۔ وہ مسکرایا۔ معاف کیجیے گا، آپ کون ہیں؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ ایکسکیوز می، افرا نے رکتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ دونوں کے بیچ؟ کیسے جانتے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو؟ سکندر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کیا بتا دوں ہم کیسے اور کہاں ملے تھے؟ اس نے حیا کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو جانتی تک نہیں، آپ کس حساب میں بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس نے ذرا تنک کر کہا اور افرا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اس بار یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یوں چلی جاؤ۔ جب تک تم اپنا فون نمبر نہیں دو گی میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ سکندر ذرا تیز آواز میں بولا۔ مسٹر، چلتے بنے یہاں سے، ورنہ یہاں بہت سے گارڈز موجود ہیں۔ راہ چلتی لڑکیوں کو اس طرح چھیڑنا شریفوں کا کام نہیں ہوتا۔ تم ہر بار مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی، اور اتنا ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا، کم سے کم نام تو جان سکتا ہوں نا۔ اب وہ بیسمنٹ کی طرف جا رہے تھے جہاں حیا کی گاڑی کھڑی تھی۔ حیا، رکو تو، کہاں بھاگ رہی ہو؟ گر جاؤں گی میں، افرا نے تقریباً بھاگتی حیا سے کہا۔ حیا، سکندر بڑبڑایا۔ وہ دلچسپی سے ان دونوں کو جاتا دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا اب اور بحث کرنا بیکار ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، اس سے ملنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کا اندازہ سکندر کو ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا ان کی گاڑی بیسمنٹ سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد گاڑی آئی تو سکندر گاڑی کا نمبر ذہن میں یاد کر چکا تھا۔ حیا، یہ نام وہ کئی بار دہرا چکا تھا۔ حیا، اب تمہیں ڈھونڈنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ وہ سوچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا چکر ہے حیا؟ افرا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک بار صبح کی واک کے وقت جناب سے ملاقات ہوئی تھی، میرے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے جو میں نے نہیں بتایا، بس اتنی سی بات ہے۔ حیا اس کے اس سوال کے لیے تیار تھی، اسی لیے اسے جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ تو کیا حرج تھا جو تم اسے بتا دیتی یا اپنا نمبر دے دیتی؟ اتنا ہینڈسم بندہ ہے، مجھ سے مانگتا تو میں تو فوراً دے دیتی، افرا کھلکھلائی۔ چھوڑو افرا، آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کسی کے دل کا کیا پتہ؟ پھر میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت ہی کہاں ہے؟ اس نے لال بتی پر گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس میں فضول کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے بات دوستی یا اس سے آگے تک پہنچ جائے۔ ویسے بھی تمہاری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کی بہت کمی ہے، اگر کوئی ایسا موقع مل رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ افرا کو اس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ تم جانتے ہو اس طرح کی باتوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے،
پاسٹ کی ڈور تھام کر آپ کب تک مستقبل کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دینا چاہیے۔ جو حال ہے وہی اہم ہے۔ جو گزر چکا وہ تمہارے بس سے باہر، اور جو ہونے والا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں۔ بس ہمیں حال میں جینا چاہیے۔ افرا کتنی لاؤبالی سی لگتی تھی، مگر اس کی سوچ میں کتنی گہرائی تھی۔ حیا کو اس کے دوستی پر ناز ہونے لگا تھا۔ جم میں سکندر کے ذہن میں اس وقت صرف وہی تھی جس کی گاڑی کا نمبر اسے یاد ہو چکا تھا۔ حیا، کتنا خوبصورت نام ہے۔ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی میں تمہیں پہچان لوں گا، کیونکہ تم الگ ہو، کچھ خاص ہے تم میں۔ ظاہری خوبصورتی یا آنکھوں کی پاکیزگی یا دل کی سچائی، کچھ ہے جو مجھے پہلے لمحے سے الگ لگا ہے۔ مگر تم کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ کیا جس مرد کی کہانی سے تم واقف ہو چکی ہو، جسے تم نے تسلی کے فاہے رکھ کر سہلایا تھا، جس کی تم ہمراز بن چکی تھی، وہ اتنا برا ہو سکتا ہے کہ تم اپنا سیل نمبر بھی نہ دے سکو؟ کیا میں تمہیں اتنا عام انسان لگا کہ مجھ سے یوں کترا رہی ہو؟ تمہاری باتیں اور سوچ تو بتاتی ہے تمہیں انسان پہچاننا آتا ہے، پھر تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ سوچتا رہا۔ حیا، میں یہ کھوج کر رہوں گا کہ ایسا کیا ہے جو تمہیں اچھے انسانوں سے بھی دور بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ زندگی کتنی کم ہے، مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اگر اس زندگی میں بھی ہم یوں ہی آنے والے اہم لوگوں کو گنواتے رہے تو کتنا تنہا ہو جائیں گے۔ میں دعا کو واپس نہیں لا سکتا، مگر تمہیں پانا میرے بس میں ہے۔ اس بار میں ہار نہیں مانوں گا، تقدیر سے بھی نہیں۔ وہ سوچے جا رہا تھا، کہاں آ چکی ہوں میں؟ ٹیرس پر کھڑے ہو کر وہ سامنے شانت سمندر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کیوں اس سے دور بھاگ رہی ہے؟ کیوں اس سے ملنا نہیں چاہتی؟ یہ جانتے ہوئے بھی وہ ایک اچھا انسان ہے۔ شاید اسی لیے کہ اس کی نزدیکی اسے کچھ روشن خوبصورت خواب دکھاتی ہے، اور وہ یہ خواب دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کا ان سپنوں پر کوئی حق نہیں ہے، وہ جانتی تھی۔ وہ اس سے ملی تو اس کے قریب ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکے گا، مگر وہ جنزیروں میں بندھی ایک بے بس لڑکی ہے۔ وہ اس بے بسی کا سفر نہیں کرنا چاہتی۔ تم دور ہی رہو، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرو۔ وہ نم آنکھوں سے سونے چلی جا رہی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا جس سے وہ دور رہنا چاہتی تھی وہ اس کے کتنا قریب آ چکا ہے۔ ہوٹل میں لنچ کا پروگرام تھا۔ سکندر کے دفتر کے کچھ کلیگ نے پروموشن ملنے کی خوشی میں یہ پروگرام کیا تھا۔ وہ ہوٹل میں موجود تھا۔ عام طور پر وہ ایسے موقعوں پر خوب انجوائے کرتا تھا، مگر اس کے ساتھ پچھلے سال جو حادثہ پیش آ چکا تھا اس سے اس کے ساتھی واقف تھے، اسی لیے اس کی سنجیدگی اور خاموشی کو زیادہ محسوس نہیں کیا جا رہا تھا۔ مگر اس کی سنجیدگی اور خاموشی کی وجہ آج کچھ اور بھی تھی۔ حیا سے دوسری ملاقات کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس کی گاڑی کا نمبر یاد کرنے کے باوجود وہ اسے اب تک تلاش نہیں کر سکا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ اس سے دوبارہ ملاقات کی امید پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکا اور سوچوں کے بھنور سے باہر نکلا۔ آج ہوٹل میں لائیو کوکنگ ہو رہی تھی، یعنی کھانا وہیں تیار کیا جا رہا تھا، وہیں سرو کیا جا رہا تھا۔ کافی لوگوں کے لیے یہ ایک دلچسپ کام بھی تھا کہ ہوٹل میں کھانا بنانے والوں کو اپنے سامنے کھانا تیار کرتے دیکھنا۔ سکندر اپنی فیوریٹ ڈش بٹر کڑاہی لینے کے لیے کاؤنٹر پر موجود تھا۔ وہاں وہ ڈش تیار ہونے میں کچھ ہی دیر تھی۔ وہ شیف کو بڑی دلچسپی سے ڈش تیار کرتے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اندر سے حیا کو آتے اور مٹن کڑاہی کی ڈش تیار کرتے شیف سے کچھ کہتے سنا۔ ایک لمحے کو وہ ساکت رہ گیا۔ حیا اس وقت شیف کی یونیفارم میں تھی، جسے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کر رہا تھا۔ سکندر کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بھوک اور اپنی فیوریٹ ڈش سب بھول چکا تھا۔ بس وہ اس وقت حیا کو دیکھ رہا تھا، اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں موجود ہے اس کے سامنے۔ حیا بات کر کے پلٹنے ہی والی تھی کہ سکندر نے اسے روک لیا۔ وہ جانتا تھا آج بھی وہ اسے جانے دیتا تو پھر یہ لمحے لوٹ کر آنے والے نہیں تھے۔
میم پلیز، آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا میں۔ کافی شائستہ لہجے پر حیا نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرت جھلکی تھی، دوسرے پل وہ عام سے انداز میں جواب دے رہی تھی۔ جی فرمائیے۔ میرا خیال ہے اس ہوٹل کے کچن انچارج آپ ہی ہیں، وہ بولا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے مینیو میں موجود کچھ ڈشز تو بہت پسند آئی، مگر کچھ بالکل نہیں۔ میرا خیال ہے ابھی آپ کو ریکوری کی کافی ضرورت ہے۔ وہ بولا ہی تھا کہ حیا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ کا حق ہے رائے دینا، اسی لیے ہم یہ لائیو کوکنگ سیشن رکھتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم کتنے پروفیشنل ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے کافی اہم ہے۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو ایک کارڈ بھجواتی ہوں، آپ اس میں اپنی رائے لکھ سکتی ہیں، وہ پیشے ورانہ انداز میں کہتی ہوئی جس دروازے سے آئی تھی اسی سے چلی گئی۔ سکندر کھانا وانا سب بھول چکا تھا، اس کے ذہن کی سوئی حیا پر اٹکی ہوئی تھی۔ کتنا الگ پروفیشن ہے اس کا، میں تمہیں ڈاکٹر، ٹیچر، وکیل یا اسٹوڈنٹ تو سہر سکتا تھا مگر ایک شیف نہیں۔ جتنی الگ ہو اتنا ہی الگ تمہارا پروفیشن ہے، وہ سوچتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے ٹوکا، خیریت ہے سکندر، اکیلے ہی مسکرا رہے ہو؟ وہ شرارت سے بولا، ہاں یار، کل میں نے ایک جوک پڑھا تھا، آج اس کا مطلب سمجھ پایا ہوں، بس اسی لیے مسکرا رہا ہوں۔ چھوڑ یار، بتانا نہیں چاہتا تو مت بتا، بیوقوف مت بنا۔ دوست کے کہنے پر سکندر کہا مار کر ہنس پڑا۔ کچھ دیر بعد ویٹر نے اسے کارڈ لا کر دیا، اس میں کئی سوال تھے۔ بے دلی سے جواب لکھ کر اس نے کارڈ واپس کر دیا۔ واپسی پر وہ کسی بہانے سے دفتر واپس نہیں گیا۔ سارے دوستوں کے جانے کے بعد وہ ہوٹل کے لابی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے حیا کی واپسی کا انتظار تھا۔ اسے 1.5 گھنٹہ گزر گیا مگر انتظار سے وہ بور نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا حیا سے اس کی ملاقات آج ضرور ہوگی۔ پھر اس نے دیکھا جینس اور کرتے میں وہ حیا ہی تھی جو اندر سے نکل کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب ایک ویٹر نے اسے ایک چٹ دی تو وہ اسے لیے ریسیپشن کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ پھر کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے اسے لابی میں بیٹھے سکندر کی طرف اشارہ کیا تو حیا کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ حیا یہاں تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، یہی سوچ کر وہ سکندر کی طرف بڑھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی یہ اس سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس کے بیٹھتے ہی سکندر شائستگی سے بولا، سب سے پہلے اس کے لیے سوری کہ میں نے آپ کو روکا، مگر مجبوری تھی، مجھے آپ سے ہر حال میں ملنا تھا اور اس کی بس یہی صورت تھی۔ کیوں ملنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ وہ بہت سکون سے بولی، میں آپ کو پہلے بھی بتانے کی کوشش کر چکا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کوئی ایسا ذریعہ کہ ہم بعد میں بھی رابطے میں رہیں، مگر آپ نے میری اس بات کو نظر انداز کر دیا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ مجھے اسموکنگ پسند تو نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ پی سکتے ہیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اتنی سنجیدہ تو آپ نہیں تھی جب آپ پہلی بار ملی تھی۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، کیا آپ اس دن کی ملاقات بھول نہیں سکتے؟ وہ ذرا تیز لہجے میں بولی، کیا آپ بھول سکتی ہیں؟ اس سوال پر وہ چپ رہ گئی۔ کچھ بھی بھلایا جانا مشکل نہیں ہوتا، حیا نے کہا، مگر کچھ لمحوں، کچھ یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ملاقات بھی کچھ ایسی ہی تھی، میں اسے بھول نہیں سکتا، نہ بھلانا چاہتا ہوں۔ وہ دھواں چھوڑتا ہوا بولا، تو پھر طے کریں ہمارے رابطے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی بات پر جمع ہوا تھا۔ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ ابھی پوچھ لیں، ہو سکتا ہے پھر رابطہ رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنساتی ہوئی بولی، کیوں جھجک رہی ہیں آپ مجھ سے اتنا؟ اپنا فون نمبر شیئر کرتے ہوئے کیا میں آپ کو اتنا بد تہذیب انسان نظر آتا ہوں؟ یقین کیجیے میں آپ کو قطعی تنگ نہیں کروں گا، بس آپ سے اس وقت رابطہ قائم کروں گا جب مناسب ہوگا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں سکندر صاحب، پھر اس تعلق کو آگے بڑھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کو دوستی ہی کرنی ہے تو کئی لڑکیاں آپ سے دوستی کرنے کو تیار ہو جائیں گی، میرے پاس تو دوستی کرنے تک کے لیے وقت نہیں ہے۔
مجھے صرف آپ کا فون نمبر چاہیے حیا صاحبہ، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو میری بات؟ کیا فائدہ ہے اس بحث سے؟ میں کوئی 18-19 سال کی لڑکی نہیں ہوں۔ بہت ڈل اور بور لائف ہے میری، جاب، پڑھائی، گھر کے کام، بس ایسے ہی بے رنگ زندگی ہے، مگر میں اس میں مطمئن ہوں۔ تمہیں زندگی کے جن رنگوں اور خوبصورتی کی ضرورت ہے میں وہ تمہیں نہیں دے سکتی، بس تم میرا خیال دل سے نکال کر میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حیا نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے میں غصہ چھلکنے سے روکا تھا۔ تمہیں نہیں پتہ حیا، مجھے جس چیز کی تلاش ہے اس کا تعلق نہ تمہاری عمر سے ہے، نہ خوبصورتی سے ہے، اور نہ تمہاری مسکراہٹ سے۔ بس مجھے اس ہمراز دوست کی تلاش ہے جو مجھے اس رات ملی تھی جب میں اپنی جان سمندر میں ڈوب کر دینا چاہتا تھا، جس نے میری چلتے دل پر یوں ہاتھ رکھا کہ اس کا اثر میری روح تک پر پڑا تھا۔ وہ ایک اندیکھا انجان سا تعلق جس نے مجھے اتنے عرصے میں ایک لمحے کو تمہیں بھلانے نہیں دیا۔ پلیز حیا، ان لمحوں کی خاطر ہی صحیح جو اس رات تم نے میرے ساتھ گزارے تھے۔ اس کا لہجہ اتنا التجا بھرا تھا کہ حیا کا دل دھک دھک کرنے لگا، مگر حیا نے جو چوٹ کھائی تھی اس کے بعد وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، چاہے اس کے لہجے اور آنکھوں میں کتنی ہی سچائی کیوں نہ ہو، جتنی اس وقت سکندر کی آنکھوں اور لہجے میں تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی، وہ چپ تھی۔ مجھے افسوس ہے سکندر، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، اور آپ مجھے اور خوفزدہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ کچھ سخت لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکندر دم سادھے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ تو پھر اب اتنی خاموشی کیوں، جب وہی کیا جو تمہیں کرنا تھا؟ اسے انکار کرتے وقت یہ خیال کیوں نہ آیا کہ اسے کتنا برا لگا ہوگا؟ وہ ایک شریف انسان ہے، اس نے تم سے نمبر ہی تو مانگا تھا، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ٹیرس پر بیٹھی وہ افرا کا لیکچر سن رہی تھی۔ مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا اس سے، حیا نے کوئی تیسری بات اپنی بات دہرائی تھی۔ دیکھو حیا، برا مت ماننا، مگر میں کہوں گی تمہارا یہی رویہ کسی کو تمہارے قریب آنے سے روک دیتا ہے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ تم کسی اچھے انسان سے دوستی کر لو، یہ بات کوئی بری بھی نہیں سمجھی جاتی آج کل۔ نہیں افا، میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتی، ساتھ کام کرنے والے یا پڑھنے والے لڑکے سے اتنی کلوز نہیں ہو سکتی جتنی تم سے ہوں، حیا نے کہا۔ لڑکے اور لڑکی میں تعلق میں ایک حد تک فاصلہ ضرور ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے، تم اسی حد میں رہ کر سکندر سے دوستی کر لو، کم سے کم یہی سن لیتی وہ تم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ افرا کا انداز سمجھانے والا تھا۔ افرا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ میں اسے اپنا نمبر کیوں نہیں دینا چاہتی؟ وہ آنکھوں اور لہجے میں بسی اداسی کے ساتھ بولی۔ جانے کیوں مجھے لگتا ہے افا کہ جب بھی میرا اس سے رابطہ ہوگا میں اس سے وہ فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکوں گی جو میں کسی اور سے رکھتی ہوں۔ جانے کیوں لگتا ہے میں اس کے بہت قریب ہو جاؤں گی یا وہ مجھے اپنے پاس کھینچ لے گا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بہت سے جذبے نظر آتے ہیں افرا، مجھے ڈر لگتا ہے اس لمحے سے جب وہ اپنے جذبوں کو زبان دے دے گا۔ بس اسی لمحے سے میں دور بھاگ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا ایک آنسو افا سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ میں اس کی ہمراز دیوانی ہو چکی ہوں افا، لیکن میں اس کے قریب جانے سے ڈرتی ہوں، اس نے تڑپ کر کہا۔ حیا میری جان، افرا اس کے قریب ہو کر بولی، اگر ایسا ہو بھی تو بہت خوبصورت بات ہوگی۔ تم کیوں اس کے بڑھتے ہاتھ کو جھٹک رہی ہو؟ کیوں اس سے اتنا ڈر رہی ہو؟ کہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو افرا؟ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی شدید حیرت تھی۔ تم تو سب جانتی ہو، تمہیں تو سب پتہ ہے میرے بارے میں، کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی اچھا انسان میری زندگی میں آئے؟ حیا اداسی سے بولی، کیوں نہیں؟ کیا خوشیوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اسی لیے کہ تمہارے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے جو وہ تمہیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہے، نئے رشتے بنا رہا ہے، تو تم کب تک اس کا غم مناتی رہو گی؟ تم ان خوبصورت رشتوں کو کیوں ٹھکراؤ، وہ بھی اس بے وفا کے لیے جس نے پلٹ کر تمہیں پوچھا تک نہیں؟ افرا سخت لہجے میں بولتی رہی۔ حیا کے چہرے پر اداسی کے سائے گہرے ہو گئے، اس کی آنکھ میں چمکتا آنسو گال پر آ کر جم کر رہ گیا۔
میں کچھ نہیں جانتی، میری سب دوست جا رہی ہیں، مجھے ضرور جانا ہے اس کنسرٹ میں، اور آپ مجھے لے کر جائیں گے، ندا نے چائے دیتے ہوئے سکندر سے کہا جو اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ بھائی کہہ دیا میرا کوئی موڈ نہیں ہے جانے کا، پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں گانے والے، کان فار میوزک تم جیسے سننے والے سر دھنتے رہتے ہیں، مجھے معاف کرو، میں بہت اونچی ٹائپ کا میوزک پسند کرتا ہوں، وہ اس سے بولا۔ بھائی بتایا تو ہے آپ کو، بہت ایکسکلوزیو کنسرٹ ہے، آپ جانتے ہیں پنکج اداس آ رہا ہے، میں نے بڑی مشکل سے ٹکٹیں لی ہیں، آپ نہیں جانا چاہتے تو میں آپ کا ٹکٹ کسی اور کو دے دوں گی۔ وہ جانتی تھی پنکج اداس کا نام سن کر سکندر فوراً تیار ہو جائے گا۔ اچھا ادھر لاؤ، دکھاؤ ٹکٹ مجھے، دیکھوں کتنا سچ بول رہی ہے میری بہنا، یا صرف مجھے ڈرائیوری کے لیے لے جانا چاہ رہی ہیں، وہ بھی اسی کا بھائی تھا۔ اف کتنا شک کرتے ہیں آپ بھائی، آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا میری بات پر؟ آپ جانتے ہیں ماما مجھے اکیلے نہیں جانے دیں گی، پلیز مجھے لے چلیں نا۔ سکندر کا کہا بلند ہوا۔ دیکھا پکڑی گئی، پنکج اداس کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اس نے ندا کے کان کھینچے۔ خیر چلو تیار رہنا، لے چلوں گا، اس نے کہا تو ندا خوش ہو گئی۔ یہ لباس پہنوں گی میں افرا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ حیا اپنے بیڈ پر پڑا اورنج اور سی گرین والا خوبصورت کڑھا فراک دیکھ کر چلا سی پڑی۔ یہ تو میں نے عید پر پہننے کے لیے بنوایا تھا، کنسرٹ میں جانے کے لیے ایسے کپڑے کون پہنتا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، میرے ساتھ چلنا ہے تو میری پسند کے کپڑے پہنو گی، میں تھک گئی ہوں تمہیں جینس اور قمیض یا ٹاپ پہنے دیکھ کر، پلیز ذرا چینج کر کے دیکھو، تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ افا میچنگ جولری تلاش رہی تھی، دیکھنا ایسے لش پش ہو کر جائیں گے وہاں کہ ہمارے علاوہ کوئی تیسری لڑکی نظر ہی نہیں آئے گی۔ افا کی بات پر حیا کو ہنسی آ گئی، ویسے آج اس کا دل بھی چاہ رہا تھا جو افرا کہہ رہی تھی۔ کلب میں کافی رونق تھی، ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، وہ وقت سے پہلے پہنچ گئی تھی، ہر طرف رنگ و نور کا سیلاب تھا۔ حیا لوگوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اسے مزہ آ رہا تھا۔ افرا کو کوئی جاننے والی آنٹی مل گئی تھی، وہ ان سے باتوں میں مصروف تھی۔ حیا خوب انجوائے کر رہی تھی، اسے سب بہت اچھا لگ رہا تھا، آنے سے اب تک اس نے کئی نظروں کو اپنے اوپر جمتے دیکھا تھا۔ اسے خوشی تھی افا کی بات مان کر وہ تیار ہوئی تھی، کبھی کبھی دوسروں کی توجہ بھی موڈ خوشگوار بنا دیتی ہے، اور وہ کسی نظر کی قید میں تھی۔ حیا نے محسوس کر لیا تھا وہ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑا سکندر ہی تھا، ظاہر میں تو وہ اپنے ساتھ والی لڑکی سے بات کر رہا تھا، مگر حیا کو اپنے اوپر جمی اس کی نظروں کا خوب احساس تھا، مگر آج اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ اتنا ہینسم لگ رہا تھا کہ چاہ کر بھی حیا بھی اسے دیکھنے پر مجبور تھی۔ اسے پچھلی ملاقات میں اس سے اپنے رویے کا احساس شدت سے ہونے لگا، اس کے ساتھ موجود وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ حیا کے دل میں کچھ وہم جاگنے لگا، افا کب واپس آئی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اوہو، تو آپ کے ہیرو صاحب بھی یہاں موجود ہیں؟ افرا کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ویسے حیا بندہ اتنا ہینسم لگ رہا ہے کہ لڑکیاں اسے کھا جائیں گی۔ ہاں واقعی، ایک تو موجود ہی ہے ساتھ، وہ بھی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ نہیں دکھائی دی تمہیں؟ حیا کے لہجے میں چبھن سی تھی جو افرا سے چھپی نہیں سکی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، کیا خیال ہے پوچھ لیا جائے کون ہے؟ افرا بولی۔ چھوڑو تمہیں کیا، وہ کہہ کر اسٹیج کی طرف رک کر گئی جہاں پروگرام شروع ہونے ہی والا تھا۔ حیا اور افا پروگرام دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی، چائے کافی سنیکس کھاتے لوگوں کو دیکھتے حیا کی بھوک بھی جاگ اٹھی تھی۔ کھانے پینے کے اسٹال باہر تھے، افرا کو پروگرام میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر اپنے لیے کافی لانے کی فرمائش کرتی تھی۔ حیا اکیلی ہی اٹھ کر چلی گئی۔ کافی کارنر کے سامنے لمبی لائن تھی، حیا کو بڑی کڑن ہوئی، وہ سوچنے لگی اسے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تبھی پیچھے سے ایک گمبھیر آواز سنائی دی، آپ میری کافی لے سکتی ہیں، میں بعد میں لے لوں گا۔ حیا کو پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتی تھی کون تھا،
نہیں شکریہ، میں انتظار کر سکتی ہوں، آپ پئیں۔ وہ پلٹ کر بولی۔ مجھے خوشی ہوگی آپ یہ کافی لے لیں، یقین کریں یہ ابھی چکھی نہیں ہے میں نے، وہ بولا، مگر اس کے لہجے کی شرارت حیا محسوس کر گئی۔ ویسے وہ پہلے ہی شرمندہ تھی، اسی لیے انکار نہ کر سکی۔ اس نے کافی کا کپ لے لیا۔ آپ نہیں جانتی کافی قبول کر کے آپ نے مجھے کتنی خوشی دی ہے۔ ویسے آپ نے اتنا اصرار کیوں کیا؟ مجھے تو افرا کے لیے بھی کافی لینی ہے، حیا نے کہا۔ افرا؟ سکندر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری دوست۔ اوہ اچھا، جو اس دن مال میں آپ کے ساتھ تھی؟ کافی گہری دوستی ہے آپ کی۔ ہاں، وہ میری اکلوتی دوست ہیں، اور نئے دوست بنانے کی آپ عادی نہیں ہیں۔ اب اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ چپ رہی۔ چلے آپ کافی پئیں، آپ کے دوست کی کافی مجھ پر ڈیو ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ حیا پلٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک لمحے، بس ایک لمحے کو اسے ایک شخص پر شک گزرا، رضی۔ وہ رضی ہی تھا، رضی کامران۔ مگر وہ یہاں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ مگر دادو نے کیوں نہیں بتایا وہ یہاں آیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے وہ اسے دیکھ پاتا، حیا رخ موڑ گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے، ہونٹ سفید پڑ گئے تھے، سر چکرانے لگا۔ کتنے عرصے بعد وہ دکھائی دیا تھا۔ وہ دکھائی دیا تو اپنے ساتھ یادوں کے جانے کتنے زخموں کو رید لایا تھا۔ آج پتہ چلا وہ اسے بھلا کیوں نہیں سکی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا سکندر حیا کے پل پل بدلتے چہرے کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اسے بڑی حیرت تھی، ابھی تو وہ اسے بالکل فریش، ہنستی مسکراتی چھوڑ کر گیا تھا۔ ان کچھ لمحوں میں ایسا کیا ہو گیا جو حیا کو اتنا بدل گیا؟ مگر اسے سوچنا نہیں پڑا۔ اس نے ایک لمبے ہینڈسم مرد کو اس سے بات کرتے دیکھا تھا۔ رضی اسے پہچان گیا تھا اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حیا سویٹی، کیسی ہو؟ کیا اچھا سرپرائز ہے، وہ اپنے خاص لہجے میں برٹش اسٹائل کی انگریزی میں بولا۔ ہاں، سرپرائز ہی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ حیا کا لہجہ نارمل تھا۔ دادو سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے تمہیں بتایا نہیں؟ اچھا بتاؤ کیسی ہو، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ ویسے تم کافی خوبصورت لگ رہی ہو، وہ انگریزی میں بولتا ہوا بالکل نہیں بدلا تھا۔ حیا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں گزرے وقت کی کوئی پرچھائی نہیں تھی۔ ٹھیک ہوں، جاب پڑھائی سب ساتھ چل رہا ہے، کافی مصروف رہتی ہوں۔ اچھا، ابھی تم پڑھ رہی ہو؟ لندن آنے کا کب پروگرام بن رہا ہے؟ وہ اس سے اس طرح مخاطب تھا جیسے پرانا دوست ہو۔ ابھی تک تو کوئی پروگرام نہیں ہے، آپ سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ جوزفین کیسی ہے؟ حیا کو اندازہ نہ تھا کہ کسی کا نام لیتے ہوئے بولنے میں کچھ اٹک جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسے انڈیا دیکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے آنا پڑا۔ حیا کا سیل فون بج اٹھا تو اس نے رضی سے ایکسکیوز می کہہ کر فون افا نے کیا تھا، وہ اسے بلا رہی تھی۔ حیا نے رضی سے اجازت چاہی، وہ پلٹ ہی رہی تھی کہ رضی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا کی سانسیں تھم گئی ایک لمحے کو۔ ہائے سویٹی، تم اپنا خیال رکھنا، دادو کہہ رہی تھی تم اپنا خیال نہیں رکھتی۔ آئی مس یو۔ ہاتھ چھوڑ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ حیا ساکت کھڑی اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی رہ گئی۔ کافی کے 2 کپ لیے ذرا فاصلے پر کھڑا سکندر اس کے قریب آیا۔ آپ ٹھیک ہیں حیا؟ جواب میں وہ سکندر کو خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ خیریت تو ہے، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ سکندر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی اور ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ تم پوری پاگل ہو حیا، ایک کافی کے چکر میں سارا پروگرام مس کر دیا، کہاں رہ گئی تھی؟ افرا کا موڈ خراب تھا، وہ اور کچھ کہتی کہ پیچھے سکندر کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ۔ افرا کو حیرت تھی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ سوری، آپ کے لیے کافی لینے میں دیر ہوئی، ورنہ تو یہ آ چکی ہوتی، وہ افرا کو کافی تھماتا ہوا بولا۔ حیا خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے حیا، تم چپ چپ کیوں ہو؟ افرا نے پہلے حیا کو دیکھا پھر سکندر کو۔ بھائی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری اور ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، وجہ کچھ اور ہے، یہ صرف آپ کے دوست ہی جانتی ہیں۔ وہ رکا پھر بولا، ایک وجہ میں بھی جانتا ہوں، مگر صرف اس صورت میں جب مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت مل سکے۔
اس نے لہجے میں بناوٹی خوشگواری بھرتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کے اپنے اندر کوئی بھوچال آیا ہوا تھا۔ ایک ہینڈسم انسان کو حیا کے اتنے قریب دیکھنا اسے ہلا گیا تھا۔ ارے آپ کو اجازت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے کہ آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ نظر آئے۔ افا نے بھی ماحول بدلنا چاہا۔ سکندر حیا کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حیا ان کی بات سنتے ہوئے بھی بے خبر سی تھی۔ کوئی صاحب تھے جو ان سے ملے تھے، بس تب سے یہ اتنی گمسم ہے، سکندر کہہ رہا تھا۔ کون صاحب؟ افرا کے ماتھے پر بل پڑے۔ حیا، کون تھا؟ وہ پلٹ کر حیا سے بولی، رضی۔ رضی یہاں؟ افرا نے حیرت سے کہا۔ حیا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ افرا کی نظریں سکندر کی طرف اٹھی۔ جی کون تھی وہ صاحب؟ سکندر افا سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ذرا ذاتی بات ہے، کیا ہم نے آپ سے پوچھا آپ کے ساتھ وہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ افرا نے بات بدلی۔ ارے آپ کو پتہ نہیں، وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اوہ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، ورنہ یہاں تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ افرا نے مسکرا کر حیا کی طرف دیکھا۔ اچھا واقعی؟ سکندر کے لیے یہ خوشگوار حیرت کی بات تھی۔ اب آپ میری غلط فہمی دور کرتے ہوئے بتائیے وہ صاحب کون تھے؟ رضی، وہ حیا کے کزن ہیں، لندن میں رہتے ہیں، افا نے بتایا۔ حیا چپ تھی، اسے ان دونوں کی باتوں میں بھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ذہنی طور پر وہ وہاں تھی بھی نہیں۔ اس کی یہ کیفیت سکندر کو بے چین کر رہی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ حیا کا کسی دوسرے سے بات کرنا، قریب ہونا اس کی یہ کیفیت کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اوپر خود حیران تھا۔ کنسرٹ میں پروگرام چل رہا تھا، سب کا دھیان ادھر ہی تھا۔ سکندر آنکھیں بند کیے سن رہا تھا۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کتنے قریب تھا وہ اور کتنا دور۔ جب اسے حیا کے ماضی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اس سے کتنا دور چلا جائے گا۔ اچانک سکندر نے حیا کے ہاتھ سے اس کا سیل فون لے لیا۔ حیا انکار نہ کر سکی۔ سکندر نے حیا کے سیل فون سے اپنا نمبر ڈائل کیا، اپنا نمبر اس کے فون میں محفوظ کر دیا۔ حیا کا نمبر اس کے پاس آ چکا تھا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ حیا کو فون واپس کر دیا۔ افرا دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ اپنے کانوں کے بوندے اتارتے ہوئے، اپنا عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے، حیا ابھی تک اس لمحے کو موجود سے بہت دور تھی۔ وہ ابھی بھی انہی خیالوں میں کھوئی تھی۔ کنسرٹ ختم ہوا۔ سکندر نے اسے اور افرا کو اپنی بہن ندا سے ملوایا۔ وہ تو ٹھیک سے اس سے مل بھی نہ سکی۔ جانے کیا نام تھا اس کا، اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہ آیا، مگر وہ اسے بہت پیاری اور اچھی لگی تھی، اپنے بھائی کی طرح۔ حیا سوچ کر مسکرائی۔ تبھی اس کے سیل کی گھنٹی بجی۔ اس وقت اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ سونے کا تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ اور میں آج رات اکیلا جاگنا نہیں چاہتا، چلو مل کر رت جگا کریں۔ سکندر اس کا پہلا پیغام اپنے فون پر دیکھ کر اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی اس کا میسج ضرور آئے گا۔ حیا، کون تھا وہ؟ اس کا اگلا میسج آنے تک وہ بستر پر لیٹ چکی تھی۔ حیا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سکندر کو سب بتا دے گی۔ وہ جانتی تھی رضی کامران کے بارے میں جاننے کے بعد سکندر اس سے رابطہ رکھنا نہیں چاہے گا۔ وہ اس کے ساتھ رت جگا منانا چاہتی تھی، چاہے یہ اس کا پہلا اور آخری رت جگا ہوتا۔ مائی ایکس، حیا نے جواب میں لکھا۔ کیا یہ جاننے کے بعد سکندر حیا سے دور ہو جائے گا؟ دیکھنا نہ بھولے اگلی قسط۔ اگر آپ کو ہماری اس کہانی کی دوسری قسط اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا چھوٹا سا ساتھ ہمیں خوبصورت کہانیاں لکھنے کا حوصلہ دے گا۔